بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول فقہ کے متعلق اصول فقہ کا آج لیکچر نمبر 3 ہے۔ تو اس سے پہلے جو آپ حضرات کے سامنے ذکر کر چکا ہوں تو وہ اصول فقہ کی ان کی اصطلاحی تعریفات، تعریف لقبی وغیرہ، تو پھر اس کے بعد حکم، اس کی اقسام تفصیل کے ساتھ ذکر کی، پھر اس کے بعد ذکر کی تھی خاص، عام، مشترک، معول، ان کی تعریفات۔ تو انشاءاللہ وہ جن ویڈیو کے اندر بیان کیے ان کے لنک ڈسکرپشن کے اندر میں سینڈ کر لوں گا ساتھ، تاکہ جو حضرات اس سے پہلے انہیں نہ دیکھ سکے تو وہ دوبارہ دیکھنا چاہیں تو اسے آسانی کے ساتھ دیکھ سکیں۔ تو آج آپ حضرات کے سامنے نظم معنی کے ظہور کے اعتبار سے اس کی جو 4 اقسام بن رہی ہیں انہیں ذکر کرنا چاہوں گا۔ تو ان 4 اقسام کے اندر پہلے نمبر پر ہے ظاہر ہے، دوسرے نمبر پر نص ہے، تیسرے نمبر پر مفسر ہے اور چوتھے نمبر پر محکم ہے۔ یہ 4 اقسام بن رہی ہیں کہ معنی کے ظہور کے اعتبار سے۔ اب ظاہر پہلے نمبر پر ہے۔ ظاہر وہ ہے کہ جس کی مراد نفس صیغہ سے ظاہر ہو، یعنی صیغے سے اس نفس صیغہ سے اس کی وہ سمجھ میں آ جائے، کوئی اس سے سمجھنا مشکل نہ ہو۔ ظاہر اس کلام کو کہتے ہیں کہ سننے والے کو سنتے ہی اس کی مراد معلوم ہو جائے، یعنی محض صیغہ سے ہی وہ کلام کی مراد سمجھ جائے، بشرطے کہ جس زبان میں کلام کیا جائے وہ اس زبان کو جاننے والا ہو۔ یہ تو تھا ظاہر تھا۔ اس کے ساتھ دوسرا نص ہے۔ نص وہ کلام ہے جو بڑا ہوا ہو وضاحت کے اعتبار سے ظاہر پر، یعنی کہ جو ظاہر کے مقابلے کے اندر اس کے اندر ظہور زیادہ پایا جاتا ہو، ایسا معنی کے سبب سے جو متکلم میں ہے۔ اب کہتے ہیں کہ نص اس کلام کو کہتے ہیں جس میں ظاہر سے زیادہ ظہور ہو، کیونکہ اس میں ظہور صیغہ اور لفظ کے علاوہ ایسے سبب سے بھی ہے کہ جو متکلم کی طرف راجع ہے، یعنی متکلم یہ معنی بیان کرنے کے لیے بالقصد یہ کلام لایا ہے، اور ظاہر میں معنی بتانے کے لیے کلام کو بالقصد لایا نہیں جاتا۔ تو اب ان دونوں کو آپ مثال کے ساتھ سمجھ لیجئے، ظاہر اور نص کو۔ دونوں کی مثال جیسے فَانکِحُوا مَا طَابَ لَکُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع، اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن مجید کے اندر فرمان ہے۔ تو یہ کلام نکاح کے جواز اور مباح ہونے کے بتانے میں ظاہر ہے، یعنی کہ فَانکِحُوا مَا طَابَ، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح حکم دے دیا، تو یہ ظاہر ہے کہ نکاح کرنے کا جو جواز ہے یہ اس کا مباح بنتا ہے، کیونکہ کلام کو سنتے ہی اہل زبان یہ بات سمجھ جاتا ہے، اور عدد بتانے میں یہ کلام نص ہے، یعنی کہ کیونکہ عدد بتانے کے لیے ہی یہ کلام چلایا گیا۔ اصل مقصد اس کلام کو چلانے کا عدد بتانا تھا، تو اس کے آغاز کے اندر فَانکِحُوا مَا طَابَ لَکُم، یہ اللہ تعالیٰ نے جو جملہ ذکر فرمایا، اس سے نکاح کا جواز اور اس کے مباح ہونے کا حکم بھی پتہ چل گیا۔ اس لحاظ سے وہ جملہ وہ ظاہر بن گیا، اور آگے جو عدد ہے مثنیٰ و ثلاثہ و رباع، 2 2 3 3 اور 4، اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کلام چلایا، تو جس وجہ سے یہ نص بن جائے گا۔ اس کے بعد ہے مفسر اور محکم ہے۔ اب مفسر کسے کہتے ہیں؟ مفسر وہ کلام ہے جو بڑا ہوا ہو وضاحت کے اعتبار سے نص پر، یعنی جو نص کے مقابلے کے اندر بھی زیادہ واضح ہو، اسے ہم کہہ دیں گے یہ مفسر ہے۔ تو اس کے اندر باقی نہ رہے تخصیص و تعویل کا احتمال، یعنی تخصیص یا تعویل کرنے کا احتمال باقی نہ رہے۔ اب اسے بھی ایک مثال کے ساتھ سمجھ لیجئے، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِکَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان فَسَجَدَ الْمَلَائِکَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تمام فرشتوں نے ایک ساتھ سجدہ کیا۔ اب پس جب بڑھ جائے مفسر قوت کے اعتبار سے، مفسر اپنی قوت کے اعتبار سے جب بڑھ جائے گا تو وہ مضبوط ہو جائے گا اور زیادہ وہ محکم بن جائے گا۔ اس کی تبدیل سے تو اس کا نام رکھا جائے گا محکم، یعنی کہ جس وقت مفسر کے مقابلے کے اندر زیادہ طاقت پائی جائے گی، زیادہ وضاحت ہوگی، ہم اسے محکم کہہ دیں گے۔ اب مفسر اور محکم کا کیا حکم ہے؟ مفسر اس کلام کو کہتے ہیں جس میں نص سے زیادہ وضاحت ہو۔ نص سے زیادہ وضاحت اس لیے ہوگی کہ اس میں تخصیص و تعویل کا احتمال نہیں رہے گا، جبکہ نص میں یہ احتمال ہے۔ اس کی مثال جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تمام فرشتوں نے ایک ساتھ سجدہ کیا،
یہ کلام تمام فرشتوں کے سجدہ کرنے کے سلسلہ میں ظاہر ہے کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، یہ واضح ہے، ظاہر ہے، لیکن اس میں تخصیص کا احتمال ہے کہ بعض نے سجدہ کیا ہو، سب نے نہ کیا ہو، مگر جب کلہم کہا تو یہ نص ہو گیا، کیونکہ یہ احتمال ختم ہو گیا اور پہلے سے زیادہ وضاحت ہو گئی، لیکن تعویل کا احتمال ہے کہ سب نے ایک ساتھ نہ کیا ہو، الگ الگ سجدہ کیا ہو، مگر جب اجمعون کہا تعویل کا احتمال بھی ختم ہو گیا اور کلام مفسر ہو گیا، لیکن مفسر میں نسخ کا احتمال ہوتا ہے، مگر احتمال نسخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ مختص ہے۔ آپ کے بعد تو سارا قرآن محکم ہے جس میں نسخ اور نسخ و تبدیل کا احتمال نہیں رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے بتلاتے تھے فلاں آیت منسوخ ہو گئی، اس کی جگہ نئی آیت لے آئے، یا کسی حکم کی تبدیلی کا حکم حضور کے ساتھ مخصوص تھا، تو جب وہ دنیا سے چلے گئے اب یہ احتمال ختم ہو گیا تو قرآن سارے کا سارا محکم بن گیا۔ مذکورہ چاروں اقسام حکم کو قطعی اور یقینی طور پر واجب کرتی ہیں، البتہ ان چاروں کے حکم میں تعرض کے وقت فرق ظاہر ہوگا۔ اس وقت اعلیٰ پر عمل کریں گے، ادنا کو چھوڑ دیں گے، یعنی ظاہر اور نص میں تعرض ہو، یعنی مقابلے کے اندر ایک طرف ظاہر آ گیا، دوسری طرف نص آ گیا، تو جب ان کے اندر آپس کے اندر تعرض آ گیا، مقابلے پر آ گئی، تو نص پر عمل کریں گے، کیوں؟ یہ قوت کے لحاظ سے ظاہر کے مقابلے کے اندر زیادہ بڑا ہوا ہے۔ تو پھر اسی طریقے سے اگر نص اور مفسر میں تعرض ہو تو پھر مفسر یہ نص کے مقابلے کے اندر زیادہ واضح ہے تو پھر ہم مفسر پر عمل کریں گے۔ پھر اسی طرح اگر تعرض آ جائے، مفسر اور محکم کے درمیان تعرض آ جائے تو پھر ہم مفسر کے مقابلے کے اندر محکم زیادہ واضح ہے تو محکم کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ تو یہ تھی چار اقسام معنی کے ظہور کے اعتبار سے، ظاہر تھی، نص تھی، مفسر تھی، محکم تھی، ان کی تعریفات۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ اسی ترتیب کے ساتھ اگلا لیکچر تیار کیا جائے گا۔ تو جو حضرات چاہتے ہیں کہ اس طرح آپ کو بر وقت یہ لیکچر مل جائے تو چینل کو ساتھ ساتھ میں سبسکرائب کر لیا کریں جی۔ جزاک اللہ۔